السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. برادران اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے دروس کا سلسلہ 30 منٹ کی بجائے 15 اور 20 منٹ کے بیچ ہوا کرے گا باذن اللہ و توفیقہ. چلیے آج کا درس شروع کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے از، آر اور ایم کو لے کر بات کی تھی. آج کے اس درس میں ہم اس کا ماضی یعنی واز اور ور کو لے کر بات کریں گے. سب سے پہلی بات، عموماً کچھ لوگ ور کی پروننسیشن کو غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں. WERE کا لفظ پروناؤنس کیا جاتا ہے و. کچھ موقعوں پر اس کا جو آر ہے وہ پروناؤنس کیا بھی جاتا ہے، مگر ہم آج اس تعلق سے بحث نہیں کر رہے، لہٰذا ہم صرف اس پر اکتفا کریں گے کہ اس کا پروننسیشن و ہے. اور یہ میں و اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پتہ نہیں کس وجہ سے کچھ لوگ اس کو وے کہتے ہیں، ویر. تو یہ ویر نہیں ہے بلکہ یہ و ہے. تو اتنا یاد رکھتے چلیں کہ واز کی پلورل ہے یہ، اور یہ و ہے. اردو ہندی میں تھا، تھی، تھے، تھیں 4 الگ الفاظ آتے ہیں جن کی انگریزی میں صرف 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک ہے واز، دوسرا ہے و. یہ بھی ہو بہو ویسے ہی شروع ہوتا ہے یا ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے از یا آر استعمال ہوا کرتے ہیں. یعنی آپ اپنے جملوں کی ابتدا پھر سے آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹس میں سے کسی سے بھی یا پھر ناموں میں سے کسی نام سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے فوراً بعد واز آئے گا، پھر اس کے بعد اس سے متعلق جو خبر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آئے گی. مثال کے طور پر آئی واز فائن، میں ٹھیک تھا. آئی واز فائن یسٹرڈے، میں کل ٹھیک تھا. یا پھر آپ کہیں وی ور ان بنگلور، ہم بنگلور میں تھے. یسٹرڈے وی ور ان بنگلور، کل ہم بنگلور میں تھے. انشاءاللہ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ جو یسٹرڈے جو میں نے ایک جملے میں پہلے لایا، دوسرے جملے میں سب سے اخیر میں لایا، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں. انشاءاللہ تعالی جب وہاں تک ہماری سواری پہنچے گی، سفر پہنچے گا، تب انشاءاللہ تعالی اس پڑاؤ پر اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی باذن اللہ. تو کچھ اور مثالیں. اٹ واز بیڈ، اٹ واز بیڈ، وہ برا تھا. یعنی کسی سپنے کے بارے میں بات کر رہے ہو آپ، یا آپ کا کوئی تجربہ، کوئی آپ کا ایکسپیرینس. اٹ واز بیڈ ایسے کہا آپ نے. اسی حساب سے شی واز اے رائٹر، وہ ایک لیکھک یا لیکھیکا تھی، یا وہ ایک لکھنے والی تھی. ٹھیک ہے، شی واز اے رائٹر. یا پھر شی واز اے ہوم میکر. ہوم میکر ایک لفظ ہے، ہوم میکر. ہم عام طور پر اس کو ہاؤس وائف سے بھی مترادفاً استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاؤس وائف بھی صحیح ہے، ہوم میکر بھی صحیح ہے. البتہ ہاں، ہوم میکر جب آپ بولتے ہیں تو دونوں مل کر کے ایک لفظ بنتا ہے. ہوم الگ، میکر الگ نہیں ہوتا ہے. یہ غلطی انگریزی جاننے والے کچھ لوگ بھی کرتے ہیں، ہوم اور میکر الگ لکھتے ہیں. نہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، ہوم میکر لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے آپ آئی واز اسکیئرڈ، وی ور اسکیئرڈ، they were afraid of dogs. ٹھیک ہے، اس طرح کی مثالیں آپ بنا کر کے مثبت جملے بنا سکتے ہیں. چلیے منفی جملوں کی طرف بڑھتے ہیں. منفی جملوں میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ از کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ناٹ کو
कंट्रैक्टेडली इस्तेमाल करें आप कि इज कह लिया आपने, नॉट कहने की बजाय एन उसका जोड़ दिया इज के साथ, फिर एक अपॉस्ट्रोफी लगा दी, फिर टी लगा दिया, तो इजंट जैसे होता है वैसे ही यहां पर wasn't होता है, wasn't होता है। उसी हिसाब से प्लूरल के साथ जब आप जोड़ेंगे इस चीज को तो weren't होता है, weren't नहीं, weren't होता है। जैसे aren't हुआ करता था वहां पर हमने आर नहीं पढ़ी थी, यहां पर भी वो आर नहीं पढ़ी जाएगी जो व में आती है, तो weren't कहोगे आप। हाँ, चूंकि हम अमेरिकन इंग्लिश या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख रहे हैं, लिहाजा हम weren't, aren't कहेंगे। जबकि अगर आपको अमेरिकन प्रोनाउंसिएशंस में दिलचस्पी हो तो आप aren't नहीं कहोगे। अमेरिकन के पास तो हर आर बोला जाता है, लिहाजा aren't हो जाएगा उनका, weren't हो जाएगा उनका। हम वो नहीं सीख रहे हैं। हमारा मकसद अमेरिकन इंग्लिश सीखना नहीं है, बल्कि हम इन अ वे ब्रिटिश इंग्लिश ही सीख रहे हैं, बल्कि हल्की फुल्की प्रोनाउंसिएशंस जो सही प्रोनाउंसिएशन हो, उनका सा हमारा अपना थ्रोट नहीं होता, उनका सा हमारा अपना गला नहीं होता। हम भले ही 1000 कोशिश कर लें, उन जैसे वो जो अल्फाज को जिस तरीके से उनकी अपनी जो वॉइस की टेक्सचर होती है वो तो हमारी होती नहीं, तो उस हिसाब से हम भले ही कोशिश कर लें उन जैसे लगने लगे हम, ये और बात है, तो फिर वो तो नक्काली हो जाएगी। ठीक है, हमें करना यह है कि हम सही प्रोनाउंसिएशंस को ध्यान में रखते हुए बात अपनी अदा करें, अपना माफिज ज़मीर अदा कर सकें, ये हमारा मकसूद है। तो मैंने कहा था कि हम wasn't कहेंगे और weren't कहेंगे, उसी हिसाब से जैसे आपने ये जो फ्रेमवर्क है ना वो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो ही आया, उसके बाद इज आया, उसके बाद उसके ताल्लुक से खबर आ गई। वैसे ही आज के लेसन का ही आया, was आया, उसके ताल्लुक से खबर आ गई, आई आया, was आया, उसके ताल्लुक से खबर आई। ठीक है, तो हमारे ऐसे जुमले बनते रहेंगे। अब फिर ये जुमले नेगेटिव ही में क्यों ना हो। I wasn't available, मैं मौजूद नहीं था, I wasn't available। It wasn't fine, वो ठीक नहीं था। It wasn't bad, वो बुरा भी नहीं था। या फिर इसी तरीके से आप she wasn't a writer, वो एक लेखिका नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। अब इन्हीं जुमलों की अगर आप क्वेश्चंस बनाना चाहें, इन्हीं जुमलों को अगर आप क्वेश्चंस में ढालना चाहें, तो जैसे हमने पहले कहा था कि फ्रेमवर्क यही रहेगा, यानी आप क्या करोगे, was को और were को अप्रोप्रिएटली लेकर के सबसे पहले आओगे, उसके बाद I, we, you, they, he, she, it या फिर कोई भी नाम वो आ जाएगा, उसके बाद उसके ताल्लुक से खबर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर was I successful? Was I successful? Were you afraid of dogs? Was he scared? Was she a writer? इस तरीके से आपके जुमले बनने लगेंगे। अब फिर इनकी जब आप नेगेटिव बनाओगे, फिर वही बात होगी कि आपको या तो कंट्रैक्टेडली वो नेगेटिव जोड़ करके ऊपर लाना है, एक साथ लाना है, ऊपर नहीं बल्कि एक साथ लाना है। मिसाल के तौर पर wasn't he a writer? Wasn't he a mischief maker? तो इस तरीके से wasn't, weren't के जुमले बनेंगे। Weren't you at home? क्या आप घर पर नहीं थे? Weren't you at home? तो ये weren't मिलकर आएगा। अगर आप इसको खोल कर बोलना चाहते हो, weren't नहीं बोलना चाहते, were और not अलग अलग बोलना चाहते हैं, तो इन दोनों यानी were और not के बीच में आप या तो ज़माइर लाओगे या फिर कोई नाम जो हो वो लाओगे। Was Dhoni not available for selection? पता नहीं धोनी का क्यों बार बार जबान पे नाम आ रहा है, वैसे मुझे कोई इससे दिलचस्पी नहीं है, बस ऐसे ही नाम आ गया, मैंने सोचा इसको अब कहाँ रोक कर नए नाम को सोचूं, मैंने आपके सामने बस ऐसे ही मिसाल रख दी है। लिहाजा जब आप इन दोनों को खोल कर बोलना चाहें तो याद रखें कि दोनों जब अलग होंगे तो मुनफसिल इस तरह होंगे कि इनके बीच में एक जमीर आता जाएगा या फिर कम से कम नाम ही सही आएगा। Was he not fit? Was he not fit? उस तरीके से।
اور یہ تو آپ نے مثبت جملے بنوا لیے، نیگیٹو بھی جملے بنوا لیے آپ نے. اب اگر آپ ان کی آنسرز، اس طرح کے جو کوسچنز بنتے ہیں نا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، فریم ورک کی پھر سے بات ہو رہی ہے، ان کے آنسرز بھی اسی طریقے کے ہوں گے. میں نے کہا تھا نا کہ ہم صرف نہیں کر کے جواب اپنا ختم نہیں کر سکتے. No, he wasn't. Yes, he was. No, they weren't. Yes, they were. No, we weren't. Yes, we were. اس طرح کے جوابات آپ دیں گے. اور یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ ایسے سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات صرف دو ہی بن سکتے ہیں، یا تو مثبت میں جواب ہوگا یا تو منفی میں جواب ہوگا. اسی حساب سے جب آپ ان کی ایسے سوالات بنانے کی کوشش کریں جو تفصیل طلب جوابات رکھتے ہوں، مثال کے طور پر WH کوسچن جب آپ لگانے لگیں ان کے سامنے، تو یوں سمجھیں کہ why was he afraid of dogs? Why weren't you available yesterday? Why was he not a writer? So why wasn't it successful? تو اس طریقے سے جب آپ بناتے جاؤ گے تب جوابات تفصیل طلب ہوں گے. اس میں ایک چیز جو میں نے پہلے بھی is are am کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہی تھی کہ جب اس طرح کے سوالات بننے لگیں تو وہ جو WH words ہیں وہ سب سے پہلے آئیں گے، اس کے بعد was یا were آئے گا، اور اگر ملا کر نیگیٹو جملہ بنا رہے ہیں تو wasn't یا weren't آئے گا، پھر اس کے بعد ضمائر آئیں گے یا نام آئیں گے، پھر اس کے بعد اس کے تعلق سے آگے والی باتیں آتی جائیں گی. اس طریقے سے آپ کا was اور were کے سلسلے میں بھی آج کا درس ختم ہوتا ہے. اب آپ اس کی نا خوب مشق کریں. جتنی آپ مشق کریں گے اتنے آپ خود بخود متیقن ہوتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا. اس حساب سے آپ پھر بڑی آسانی کے ساتھ انگریزی بولنے بھی لگو گے. انگریزی بولنے کے تعلق سے ایک چیز میں یہاں بتاتا چلوں کہ انگریزی بولنا آپ کے لیے اس وقت تک دشوار رہے گا جب تک آپ اپنی مادری زبان میں سوچتے رہو گے اور فوراً اس کا ترجمہ انگریزی میں دماغ میں کرتے رہو گے اور جملہ بتاتے رہو گے، بناتے رہو گے. جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک آپ اور آپ کے قدم انگریزی زبان کو لے کر لڑکھڑائیں گے. جس دن آپ نے سوچنا ہی انگریزی میں شروع کر دیا، بھلے ہی آپ کتنی بھی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں سوچتے ہوں، سوچیں انگریزی میں. دماغ میں جب کوئی جملہ آپ کے چل رہا ہو، کوئی سوچ چل رہی ہو، کوئی فکرہ چل رہا ہو، تو آپ کوشش کریں کہ یہ سب انگریزی ہی میں ہو. پھر اس کے بعد جب آپ کے فوراً جملے بننے لگیں گے، دماغ کو اس کے بعد عادت پڑ جائے گی انگریزی میں سوچنے کی، اور پھر آپ فراٹے کے ساتھ بنا کسی ترجمے کے خود انگریزی بولنے لگو گے. چلیے آج کے اس درس کو یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے اگلے اس طرح درس میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.